الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مکبر اللیل والنہار مکبر النہار علی اللیل قاسم کل جبار عنید مہلک کل شیطان مرید رب الجنۃ والناس رب العالمین لا یصغرہ صراخ المستصرخین لا یبرمہ الحاح الملحین العاصم للصالحین موفق للمفلحین مولا العالمین انزل السکینۃ علی قلوب المؤمنین جلت عظمتہ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کلامہ المتین وخطابہ المبین ہوا اصدق الصادقین وقولہ الحق لأنہ ہوا معلن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم صلوات قرآن مجید کا نواں سورہ سورہ مبارکہ توبہ 73ویں آیت وافی ہدایہ جسے گفتگو کے آغاز میں موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا۔ اللہ نے اس مقام پر ایک عجیب خطاب کیا خاتم النبیین علیہ التحیۃ والثناء سے۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ خاتم النبیین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر عجیب خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، کافروں کے ساتھ جہاد کرو، جنگ کرو، کافروں کے ساتھ قتال کرو، اور اس کے بعد عطف کا واو درمیان میں کافرین اور لفظ منافقین، ان کے درمیان عطف کا واو اللہ نے رکھ کر بتایا۔ عطف کے واو کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر دو لفظوں کے درمیان عطف کا واو آ جائے تو عطف کا واو اس کا عمل یہ ہے کہ اس عطف کے واو سے پہلے جو لفظ ہے اور اس عطف کے واو کے بعد جو لفظ ہے، ان دونوں لفظوں میں درمیان میں واو کے آنے سے ان دونوں لفظوں میں غیریت پیدا ہو جاتی ہے کہ واو سے پہلے کچھ اور ہے، واو کے بعد کچھ اور ہے۔ تو اللہ نے خاتم النبیین سے صرف یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ رسول جاہد الکفار، کہ کافروں سے جہاد کرو، کافروں سے قتال کرو، کافروں سے جنگ کرو۔ اس کے بعد عطف کا واو رکھ کے بتایا
کہ اب کافروں کے بعد ایک اور طبقے سے میں اے رسول، اے خاتم النبیین علیہ التحیۃ والثناء، اے رسول میں تمہیں ایک اور طبقے سے لڑنے کا حکم دے رہا ہوں۔ جاہد کیا ہے؟ جاہد امر کا صیغہ ہے، عربی میں امر کا صیغہ۔ امر کے صیغے کا مطلب اللہ رسول کو حکم دے رہا ہے، اور ہمارے رسول کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ کوئی ایسا اللہ کا حکم نہیں ہے جس پر ہمارے رسول نے عمل نہ کیا، بلکہ ہمارے رسول کی شان یہ ہے کہ ہمارے رسول جو عمل کرتے ہیں اس عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے دیتا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم پر عمل نہ کریں۔ اب کیسے عمل کریں؟ تاریخ گواہ ہے۔ یہ تو آیت ہے نا سورہ توبہ کی، 9واں سورہ اور 73ویں آیت، اور لفظ بلفظ یہی آیت، انہی لفظوں کے ساتھ ایک لفظ کا، ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے۔ سورہ تحریم 66واں سورہ اور اس کی 9ویں آیت، یعنی 2 مقامات پر یہ آیت موجود ہے کہ اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے۔ حکم کیا دیا؟ کافروں سے لڑو، کافروں سے جنگ کرو۔ اس کے بعد کیا حکم دیا؟ والمنافقین، اے رسول میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم منافقوں سے بھی جنگ کرو، منافقوں سے بھی لڑو، منافقوں سے بھی جہاد کرو، منافقوں سے بھی قتال کرو۔ پوری ختمی مرتبت کی حیات طیبہ، پوری رسول اکرم کی سوانح حیات پڑھ کر مجھے کوئی ایک جنگ بتا دیں، ایک غزوہ بتا دیں، ایک لڑائی بتا دیں جو رسول نے منافقوں سے کی ہو۔ رسول جب لڑے یا مشرک سے لڑے یا کافر سے لڑے، ایک بھی جنگ، ایک بھی لڑائی، ایک بھی قتال، ایک بھی جہاد، پوری تاریخ گواہ اور تمام مسلک اس پر متفق ہیں کہ خاتم النبیین جب بھی لڑے یا مشرک سے لڑے یا کافر سے لڑے، کبھی رسول منافق سے نہیں لڑے۔ اللہ کا حکم ہے منافق سے لڑو۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کی ہمارے رسول خلاف ورزی کر سکیں۔ ہمارے رسول کی تو شان یہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اس نے نہیں کیا میں نے کیا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ناممکن ہے۔ اللہ نے امر کا صیغہ استعمال کیا، جاہد، جہاد سے امر، اے رسول تم جہاد کرو۔ لیکن ایک بھی جنگ ایسی نہیں ملتی تاریخ اسلام میں۔ اب اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے؟ اگر میں اپنی جانب سے کوئی بات پیش کروں گا، کوئی منطق میں، کوئی فلسفے میں، کوئی علم کلام میں، کوئی دلائل یا استدلال میں پیش کروں گا یا حدیث پیش کروں گا، کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا۔ دلائل و استدلال کو بھی رد کر سکتا ہے۔ اگر حدیث یا روایت پیش کروں تو اس کی سند کو بھی رد کر سکتا ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھیں کہ رسول کافروں سے، مشرکوں سے تو لڑے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رسول منافقوں سے کیسے لڑے، منافقوں سے کب لڑے، منافقوں سے کہاں لڑے۔ اب ہم نے جب آیت تلاش کی تو ایک معروف آیت جو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، مسئلے کے تشیعوں کے الحمدللہ بچوں کو بھی یاد ہے، وہ آیت استدلال میں پیش کر رہا ہوں، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے رسول نے مشرک اور کافروں کے علاوہ منافقوں سے بھی جہاد کیا۔ معروف آیت ہے، سورہ آل عمران 3 سورہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ سب کو ترجمہ بتایا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، نساء کو لاؤ، ہم اپنے نساء کو۔ اب اس آیت پہ کوئی گفتگو نہیں کرنی، صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا اے رسول ان نجران کے عیسائیوں سے کہو یہ اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لے جاؤ۔ اچھا ایک مقام پر عجیب بات دیکھیے،
ذہن میں آ گئی تو آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرتا چلوں، اس کے بعد استدلال عرض کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم نے بہت سی تفسیریں دیکھی اس آیت کے ذیل میں، تو مسئلہ کے تشیع کے علاوہ کچھ حضرات کی ایسی تفسیریں ملی جس میں انہوں نے لکھا کہ ابن کی جمع ابنا، ابن مانے ایک بیٹا، اور عربی میں آپ کو پتہ ہے دو سے یا دو کو یا دو سے زیادہ کو جمع نہیں کہتے ہیں، عربی میں ایک کو کہتے ہیں واحد، دو ہو تو کہتے ہیں تثنیہ، اور کم از کم تین ہو یا تین سے جتنے بھی زیادہ ہوں ان کو کہتے ہیں جمع۔ تو ابن واحد نہیں ہے، ابنا واحد نہیں ہے، ابنا تثنیہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک بیٹے کو لے جاؤ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دو بیٹوں کو لے جاؤ، اللہ کا حکم ہے، اللہ فرما رہا ہے ابنا، کم از کم تین بیٹوں کو لے جاؤ۔ اب نساء اور انفس تفصیلات میں عرض نہیں کر سکتا اس لیے کہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ نساء نسوہ کی جمع ہے، عربی زبان میں عورت کے لیے بنیادی طور پر دو لفظ ہیں، ایک امراتن، امراتن مانے عورت، عام عورت، دوسرا ہے نسوتن، نسوتن مانے عام عورت نہیں ہے، وہ عورت جو فضیلتوں کی مالک ہو۔ اسی امراتن سے عربی میں مردوں کے لیے دو لفظ ہیں، امرؤن کہتے ہیں عام مرد کو جو بشکل صورت کا ساخت کا ایک مرد ہو، نسوہ کہتے ہیں جس کی جمع نساء، وہ کہتے ہیں اس عورت کو جو بہت ہی زیادہ فضیلتوں کی مالکہ ہو۔ اسی طرح امرؤن کہتے ہیں عام مرد کو، جیسے امراتن کہتے ہیں عام مرد کو، اور عربی میں رجل کہتے ہیں اس مرد کو جو بڑی فضیلتوں کا مالک ہو۔ اچھا، پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، اللہ نے جہاں بھی اپنے رسولوں کو بھیجنے کا ذکر کیا کہ میں نے اپنے رسول اے لوگوں تمہاری ہدایت کے لیے بھیجے، تو اللہ نے ایک مقام پر بھی اپنے کسی ایک رسول کے لیے بھی امرؤن نہیں کہا۔ جس رسول کے لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا الیکم الا رجالا، میں اللہ نے تمہاری طرف رسول جنہیں بنا کر بھیجا ان میں سے ایک بھی امرؤن نہیں ہے، سب رجال ہیں۔ رجل کی جمع رجال، یعنی سارے انبیاء فضیلتوں کے مالک ہیں، اللہ نے یہ بتایا۔ معلوم ہے رجل کسے کہتے ہیں؟ جو فضیلتوں کا مالک ہو۔ اب آ گئی رسول کا فرمان اور حدیث آپ کے ذہن میں آ گئی، پڑھ دوں۔ رسول نے فرمایا 39 دن تک لوگ جاتے رہے خیبر میں، اب 39ویں دن رسول نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل رجل کو علم دوں گا۔ رجل مانے مرد، لیکن رجل اور امرؤن میں فرق ہے۔ خیبر میں کوئی عورتیں لڑنے نہیں گئی تھیں جو رسول کہہ رہے ہیں میں کل مرد کو علم دوں گا، پہلے بھی مرد ہی لڑ رہے تھے، لیکن رسول نے خیبر میں 39ویں دن یہ بتایا کہ کل تک لڑنے امرؤن گئے تھے، اور اب کل جو جائے گا امرؤن نہیں جائے گا، رجل جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا لفظ ہے انفسنا۔ اس آیت کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اپنے موضوع پر لوٹ رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کیا اعتراض کیا، کہنے لگے کہ اللہ نے فرمایا اپنے نفس کو لے جاؤ، تو غیر شیعہ تفسیروں میں کئی جگہ یہ لکھا ہے کہ یہ غلط ہے کہ حضرت علی نفس کی جگہ گئے، بلکہ انہوں نے دلیل اور استدلال یہ پیش کیا کہ ابن کی جمع ابنا، رسول کے دو بیٹے تھے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ وہ غیر شیعہ تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آیت میں اللہ نے فرمایا کم از کم 3 بیٹوں کو لے جاؤ، 3 سے زیادہ کو بھی لے جا سکتے ہو، جمع ہے۔ رسول لے گئے 2 بیٹوں کو۔ اب اس کی تعبیر کیا کی غیر شیعہ مسلک کے مفسرین اور مترجمین نے؟ اس کی تعبیر یہ کی
کہ نفس کی جگہ تو خود رسول گئے، نساء کی جگہ جناب سیدہ گئی، اور حضرت علی چونکہ رسول کے داماد ہیں، تعویل کر رہے ہیں چونکہ رسول کے داماد ہیں، اور داماد ہوتا ہے بیٹوں کی جگہ، تو تعویل کیا کی؟ 2 بیٹے امام حسن امام حسین، اللہ نے فرمایا کم از کم 3 کو لے جاؤ، 3 سے زیادہ بیٹوں کو لے جاؤ، تو وہ تعویل یہ کی گئی کہ ابناء میں اپنے داماد حضرت علی کو رسول لے گئے، اس لیے کہ داماد بھی بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے تاکہ 3 بیٹے پورے ہو جائیں۔ اب میں یہ ایک جملہ کہہ کر بات آگے بڑھا دوں، رسول اگر علی کو داماد بیٹے کی طرح ہوتا ہے، بیٹے کی جگہ اپنے داماد کو لے گئے، تو آیت میں تو ابناء میں تو گنجائش ہے، 3 بیٹوں سے زیادہ بھی لے جا سکتے تھے۔ ابناء کہتے ہیں 3 بیٹے یا 3 سے زیادہ بیٹے، رسول لے گئے۔ اگر چلیں آپ کی بات مان لیں کہ رسول علی کو چونکہ داماد تھے اس لیے بیٹے کی حیثیت سے لے گئے، چلیں آپ کی بات مان لیں، تو پھر کم از کم اتنا تو مانو کہ مباہلے تک حضرت علی کے علاوہ رسول کا اگر کوئی اور داماد بھی ہوتا تو اسے بھی لے جاتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ تعویل غلط ہے، اور مسئلہ کے تشیع میں نص سے معصوم ہے کہ نفس کی جگہ علی گئے۔ علی کیا شان ہے حضرت علی کی کہ کبھی علی نفس رسول ہیں اور کبھی علی اپنا نفس اللہ کو بیچ دیتے ہیں، اللہ کی رضا کو خرید لیتے ہیں۔ حضرت علی نفس سے معصوم ہے، نفس کی جگہ گئے۔ یہ بات طے ہو گئی اب آیت میں کہ حضرت علی علیہ السلام کو اللہ نے کہا نفس رسول۔ اب آیت پڑھیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں سے جہاد کرو اور منافقوں سے جہاد کرو۔ پوری رسول اکرم کی سوانح حیات اور سیرت طیبہ میں کوئی ایک جنگ، ایک غزوہ، ایک لڑائی منافقوں سے نہیں ملتی۔ رسول تو لڑے نہیں، رسول تو جب لڑے مشرک یا کافر سے لڑے۔ تو آیت مبارکہ نے بتایا کہ رسول کے نفس کا نام علی ہے۔ اللہ نے فرمایا اے رسول تم کافر اور مشرکوں سے لڑو، رسول کافر اور مشرکوں سے لڑے، اور رسول کا نفس علی منافقوں سے لڑا۔ منافقوں سے، اب علی لڑے منافقوں سے، اللہ فرماتا ہے رسول تم لڑو۔ اب یہاں نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں بات یہ طے ہوئی کہ اللہ نے فرمایا نبی سے تم لڑو، منافقوں سے لڑے علی، لڑے علی، حکم رسول کو تم لڑو۔ کیا بات طے ہوئی؟ بات یہ طے ہوئی علی کا کسی سے لڑنا، علی کا لڑنا نہیں ہے، نبی کا لڑنا ہے۔ اب وہ لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں جو علی سے لڑے ہوں، وہ علی سے نہیں لڑے، نبی سے لڑے۔ اور جو نبی سے لڑے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ایمانی کیسے ہو سکتا ہے رسول پر؟ اچھا، اب علی کا لڑنا، نبی کا لڑنا۔ اب آسان لفظوں میں جملے کہہ دوں تاکہ بات آگے بڑھ جائے اور نتیجے تک، زیادہ تفصیلات کا موقع بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ نے حکم دیا نبی کو آپ لڑیں، نبی نے لڑے، علی لڑے، یعنی علی کا لڑنا، نبی کا لڑنا۔ اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں، اللہ نے اس آیت میں علی کے فعل کو نبی کا فعل قرار دیا۔ کسی کا فعل بن جانا اللہ اور قرآن کی نظر میں شرک نہیں ہے۔ دلائل موجود ہے قرآن کے، وہ چند آیتیں پڑھتا ہوں۔ اگر بات یہیں تک ہوتی
کہ جی حضرت علی کی شان یہ ہے کہ حضرت علی کا فعل نبی کا فعل ہے، جو علی سے لڑا علی سے نہیں لڑا نبی سے لڑا. بات یہاں تک ہوتی تو میں یہاں سے بات کو کسی اور انداز سے آگے بڑھاتا، لیکن میں کیا کروں؟ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ بات ہی کچھ اور ہے. آیتیں بتا رہی ہیں کہ تم علی کی حد کو اس مقام پر محدود نہ کرو، تم ایسی حد معین نہ کرو علی کی کہ علی کا فعل نبی کا فعل. علی کا فعل صرف نبی کا فعل نہیں ہے، بات بہت آگے تک گئی ہے. کہاں تک گئی؟ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ پھر میں 3 یا 4 آیتیں پڑھ کے یہ بات واضح کروں کہ علی کا فعل صرف نبی کا فعل نہیں ہے. بات کہاں پہنچتی ہے دیکھیں. بہت مختصر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 فاعل ہوتے ہیں، فاعل ہوتے ہیں 2، اور نظر بھی 2 آتے ہیں، نظر 2 فاعل آتے ہیں، اور حقیقت میں بھی 2 ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل 2 نظر آتے ہیں، حقیقت میں 2 نہیں ہوتے، حقیقت میں 1 ہوتا ہے، نظر 2 آتے ہیں. چھوٹی سی مثال دے دوں آیتیں پڑھنے کے لیے. وہ کیا؟ میں نے قلم سے لکھا، میں بھی فاعل قلم بھی فاعل، 2 نظر آئے نا فاعل، ایک میں ایک قلم. لیکن حقیقت میں اگر میں نہ لکھتا تو قلم نہ لکھتا، وہ مجبور ہے نا قلم تو. نظر 2 فاعل آئے ہیں لیکن حقیقت میں فاعل 1 ہے. نظر 2 آئے نا، حقیقت میں 1 ہے. اچھا، کبھی 2 فاعل نظر آتے ہیں اور حقیقت میں بھی 2 ہوتے ہیں. میں نے آگ سے کسی کو جلایا، میں بھی فاعل آگ بھی فاعل. اگر میں کسی کو نہ جلاتا اور وہ خود آگ میں چلا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن قلم مجبور ہے، لکھ نہیں سکتا. آگ مجبور نہیں، آگ کا کام ہی جلانا ہے، فاعل ہے. یعنی میں بھی فاعل آگ بھی فاعل. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذرا سا اور آسان کر دوں. میں نے دیکھا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا. 4 آیتیں پڑھنے کے لیے ساری باتیں کر رہا ہوں. میں، اور پھر میں نے پلٹ کر جملہ کہا میری آنکھوں نے دیکھا. کیا مطلب ہوا؟ میری آنکھوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میری آنکھوں کا فعل. میں نے سنا، پھر میں نے پلٹ کر جملہ کہا میرے کانوں نے سنا. میرے کانوں کا فعل میرا فعل، میرا فعل میرے کانوں کا فعل. میں بولا، پھر میں نے کہا میری زبان بولی. میرا فعل میری زبان کا فعل، میری زبان کا فعل میرا فعل. یعنی کسی کا فعل بن جانا شرک نہیں ہے. اگر کوئی کسی کا فعل بن جائے تو شرک نہیں ہے. میں بولا میری زبان بولی، میں چلا میرے پاؤں چلے. میرا فعل پاؤں کا فعل، پاؤں کا فعل میرا فعل، آنکھ کا فعل میرا فعل، میرا فعل آنکھ کا فعل، کان کا فعل میرا فعل، میرا فعل کان کا فعل. اب آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے خاتم النبیین سے مخاطب ہو کر، ما رمیتہ اذ رمیتہ ولکن اللہ رما. اے رسول یہ کنکریاں یہ پتھر تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ پھینکے تو رسول نے تھے. اللہ فرما رہا ہے رسول تو نے نہیں پھینکے، اللہ نے پھینکے ہیں. اللہ نے یہ بتایا کہ میرے رسول کی شان یہ ہے کہ اس کا فعل میرا فعل ہے، اور کسی کا فعل بن جانا شرک نہیں ہے. اب دوسری آیت سنیں، سورہ النجم 53واں سورہ. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. دیکھو میرا رسول نہیں بولا، اللہ کہہ رہا ہے میں بولا. رسول کا بولنا، اللہ کا بولنا. اب ایک اہم آیت سنیں، یہ ذہن میں بات محفوظ ہو گئی. کسی کا فعل اگر کسی کا فعل بن جائے تو وہ شرک نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کفر نہیں ہے. اب آیت سنیں، معروف آیت. اللہ فرماتا ہے الم یجد کا یتیمن وآوا. اے رسول جب تم یتیم تھے
تو تمہیں ابو طالب نے نہیں پالا، میں اللہ نے پالا۔ پالا ابو طالب علیہ السلام نے، اللہ کہتا ہے میں نے پالا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ شان ہے حضرت ابو طالب کی۔ نعوذ باللہ جنہیں لوگ کافر کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا، اور جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دے، اچھا صرف فعل کو اپنا فعل قرار نہیں دیا، ختمی مرتبت کا نام محمد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رکھا۔ اسلامی طریقہ اور دستور کیا ہے؟ اگر کوئی کافر اور مشرک مسلمان ہو جائے تو اس کا نام تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ اس لیے بدل دیتے ہیں اس کا نام کہ یہ جو اس کا نام تھا یہ اس کے کافر والدین کا رکھا ہوا تھا۔ معلوم ہے کافر والدین کا رکھا ہوا نام بدل دیا جاتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر ہوتے تو نام تو حضرت ابو طالب نے رکھا، اگر کافر ہوتے انہوں نے نام محمد رکھا تو کافر کا رکھا ہوا تو نام بدل دیا جاتا ہے، اللہ نام بدل دیتا۔ اللہ نے حضرت ابو طالب کا رکھا ہوا نام محمد بدلا نہیں، اور نہ بدل کر یہ بتایا کہ ابو طالب نعوذ باللہ کافر نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ بھئی ایمان تو وہ لاتا ہے جو 40 سال بتوں کو پوجتا رہا، کہتے ہیں ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ نام رکھا ابو طالب نے، اور اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جملہ کو، اے ابو طالب کو، اے ابو طالب علیہ السلام کو اللہ بتا رہا ہے، اے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جب تک تم حضرت ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کا محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمہ نہیں پڑھو گے تم مسلمان نہیں ہو۔ نام رکھا حضرت ابو طالب نے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنا چھوڑ دو یا پھر کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، اس کے علاوہ تیسری تو صورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب جہاں سے بات میں نے شروع کی، یا ایھا نبی جاہد الکفار والمنافقین، یعنی کفار سے رسول لڑے، مشرک سے رسول لڑے، اور منافقوں سے حضرت علی لڑے۔ علی کا فعل نبی کا فعل، ما رمیت اذ رمیت، نبی کا فعل اللہ کا فعل، ما ینطق عن الہوی، نبی کا بولنا اللہ کا بولنا۔ اب آیت سنیں، الم یجدک یتیما فآویٰ، حضرت ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل، جس کا فعل اللہ کا فعل ہو اس کی کیا شان ہوگی۔ اب ایک آیت پڑھ رہا ہوں جہاں تک میں لانا چاہتا تھا، اور تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد نتیجہ دے کر گفتگو اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ اب ایک آیت سنیں، میں نے ابتدا میں سورہ توبہ کی آیت کے تحت یہ اصول جو قرآن نے بتایا آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کیا کہ علی کا فعل نبی کا فعل ہے۔ میں نے عرض کیا بات یہاں تک نہیں رکی، اب 3 آیتیں پڑھ دی میں نے، نبی کا فعل اللہ کا فعل، نبی کا بولنا اللہ کا بولنا، حضرت ابو طالب کا فعل اللہ کا فعل، کسی کا فعل بن جانا شرک نہیں ہے۔ اب آیت سنیں چوتھی جہاں میں لانا چاہتا تھا، وہ آیت کیا ہے؟ لیکن وہ آیت پیش کرنے سے پہلے چند جملوں میں ذرا سی وضاحت ضروری ہے تاکہ وہ آیت بچوں اور جوانوں میں بھی واضح ہو سکے۔ وضاحت کیا ضروری ہے؟ جتنی بھی جنگیں اسلام کی ہوئی ہیں، ساروں کے میں نام نہیں لیتا، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خیبر، اور جتنی جنگیں ہوئی، ہر جنگ میں مسلمان مجاہدین مسلمان مشرک اور کافروں سے لڑے، اور کافر اور مشرک مسلمانوں سے لڑے۔ بدر میں بھی لڑے، احد میں بھی لڑے، خیبر میں بھی لڑے، جتنی جنگیں سب میں لڑے سوائے ایک جنگ کے۔ اور جس جنگ میں کوئی مسلمان
کسی مشرک سے نہیں لڑا، اور کوئی مشرک اور کافر کسی مسلمان سے نہیں لڑا، سب متفق ہیں۔ اس جنگ کا نام ہے غزوہ خندق۔ غزوہ خندق میں نہ کوئی مسلمان کسی مشرک کافر سے لڑا، نہ کوئی مشرک اور کافر کسی مسلمان سے لڑا، صرف عمرو ابن عبدود خندق پار کر کے آ گیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، وہ خندق پار کر کے آ گیا۔ رسول نے حضرت علی کو بھیجا، ذہن میں رہے خندق میں کوئی مشرک کافر کسی مسلمان سے نہیں لڑا، کوئی مسلمان کسی مشرک کافر سے نہیں لڑا، صرف اور صرف علی اور عمرو ابن عبدود کا مقابلہ ہوا۔ شام سے پہلے حضرت علی نے عمرو ابن عبدود کو قتل کر کے واصل جہنم کیا، اور غزوہ خندق اس واصل جہنم کرنے کے ساتھ فتح میں بدل گئی اور جنگ ختم ہو گئی۔ اب بات کیا سمجھ میں آئی؟ غزوہ خندق کے آغاز کا نام علی، غزوہ خندق کے انجام اور اختتام کا نام علی۔ اب دوسرا جملہ کو جو قرآن مجید نے کہا، وہ آیت پیش کرنے کے لیے بھی جملہ کہہ رہا ہوں، اور دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ بات میری پوری طرح پہنچ سکے کہ غزوہ خندق میں کوئی مسلمان کسی مشرک کافر سے نہیں لڑا، کوئی مشرک کافر کسی مسلمان سے نہیں لڑا، تنہا علی لڑے، اکیلے علی لڑے، اور غزوہ خندق فتح ہو گیا، کوئی نہیں لڑا۔ غزوہ خندق میں بار بار کہہ رہا ہوں، آیت پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، غزوہ خندق میں حضرت علی کے علاوہ کوئی نہیں لڑا، تنہا علی لڑے، اکیلے علی لڑے، تنہا علی لڑے، اکیلے علی لڑے۔ اب آیت پیش کروں اور آیت کا حوالہ دے رہا ہوں، ترجمہ جا کر دیکھیے گا، ہر مسلک میں ترجمہ وہی ملے گا جو ترجمہ میں اس منزل پر آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ طے کر لیں بات کہ خندق میں تنہا علی لڑے، خندق میں اکیلے علی لڑے، خندق میں کوئی نہیں لڑا۔ سورہ احزاب، خندق کا دوسرا نام احزاب ہے، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور اسی نام سے سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں خندق میں تنہا علی لڑے، خندق میں اکیلے علی لڑے، بار بار دہرا رہا ہوں آیت پڑھنے کے لیے، اکیلے علی لڑے، تنہا علی لڑے۔ اب آیت سنیں، 33واں سورہ، سورہ احزاب، سورہ احزاب 33واں سورہ 25ویں آیت، ترجمہ جا کر دیکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی اگر کسی کا فعل بن جائے شرک نہیں ہے۔ خندق میں تنہا علی لڑے، خندق میں اکیلے علی لڑے، علی کے علاوہ کوئی نہیں لڑا۔ 33واں سورہ، سورہ احزاب 25ویں آیت، اللہ فرماتا ہے غزوہ احزاب میں، احزاب کا، جنگ احزاب کا، جنگ خندق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، 33واں سورہ 25ویں آیت، ترجمہ جا کر دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اللہ فرماتا ہے اے رسول، خندق میں تیرا اللہ کیسا لڑا؟ لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے گا جا کر، لفظی ترجمہ میں نے محاورتاً ترجمہ کیا، لفظی ترجمہ یہ ملے گا اے رسول کف اللہ المؤمنین القتال، غزوہ خندق میں تنہا اللہ کا لڑنا کافی ہوا، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اب اللہ تو آ کے نہیں لڑا نا، اللہ تو آ کر نہیں لڑا نا، لڑے علی، اللہ نے کہا میں لڑا۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی نا، سند کے ساتھ روایت موجود ہے، رسول پر جبریل غزوہ خندق میں یہ آیت لے کر نازل ہوئی، جیسے یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ رسول خندق میں اللہ کیسا لڑا، جیسے یہ آیت لے کر نازل ہوئے نا، تو رسول کے ساتھیوں نے دیکھا اس آیت کے نزول کے بعد علی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر علی نے سب کو بتایا مجھے اللہ نہ سمجھنا، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔
لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ کہ علی کا فعل اللہ کا فعل ہو گیا۔ میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی؟ علی کا فعل نبی کا فعل۔ علی کا فعل صرف نبی کا فعل نہیں ہے، علی کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، علی کا فعل نبی کا فعل، جو علی سے لڑا، علی سے نہیں لڑا، نبی سے لڑا۔ علی کا فعل اللہ کا فعل، جو علی سے لڑا، علی سے نہیں لڑا، اللہ سے لڑا۔ جو اللہ سے لڑا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اصل میں معتزلی کی ایک بات عرض کر دوں، یہ اصل میں پہچانا نہیں جا سکا۔ معتزلی علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا، ایک کاغذ پر 17 افراد کے نام لکھ کر معتزلی کے پاس لائے اور معتزلی سے کہا یہ بتائیں کہ یہ 17 افراد جو ہیں یہ افضل ہیں، ان میں سے کوئی افضل ہے یا حضرت علی افضل ہے؟ معتزلی نے پہلا جواب دیا، دیکھو مجھ سے مت پوچھو، دیکھو مجھ سے مت پوچھو، نہ سوال کرو، نہ جواب مانگو مجھ سے۔ کہنے لگے نہیں بتائیں آپ۔ جب بہت اصرار کیا تو معتزلی علیہ رحمہ نے سورہ مائدہ 5واں سورہ اس کی آیت بھی پڑھی، اور دیکھیں کتنی مناسبت اور مطابقت سے آیت پڑھی۔ معتزلی نے آیت پڑھی، مجھ سے نہ پوچھو، یہ کہنا چاہتے تھے نا۔ معتزلی نے کہا دیکھو سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اللہ فرما رہا اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھا کرو جن کے جواب تمہیں برے لگے۔ یہ آیت بھی پڑھی کہ دیکھو مت پوچھو، اللہ فرما رہا ہے تمہیں میرا جواب برا لگے گا۔ کہنے لگے نہیں جی بتائیں آپ کہ علی افضل ہے یا یہ 17 افضل ہے؟ جب بہت اصرار کیا 2 جملے جواب میں گئے معتزلی علیہ رحمہ نے کہ یہ 17 افضل ہے یا علی افضل ہے۔ معتزلی کے 2 جملے سنے جواب کے۔ معتزلی کہتے ہیں پہلا جملہ، یہ جو تم 17 افراد کے نام لکھ کر لائے ہو یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اب تک بحث ہو رہی ہے کہ یہ مومن بھی تھے یا نہیں۔ ان کا مقابلہ تم اس علی سے کر رہے ہو جس کے بارے میں اب تک بحث ہو رہی ہے کہ بندہ تھا یا خدا تھا۔ علی اللہ کے عبد ہیں، خود کہتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا عبد بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، لیکن پہچان نہیں سکے تو۔ اب بس گفتگو کا اختتامی مرحلہ، اور ایک چھوٹی سی بات نصائب کی، خندق میں پہچانا نہیں جا سکا۔ اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں نا، اس کا حوالہ ذہن میں رکھیں، علامہ نعمت اللہ الجزائری، کتاب کا نام ہے انوار النعمانیہ، اس کا بھی اردو میں ترجمہ نہیں ہوا ہے، کہ جب حضرت علی خندق میں جانے لگے، رسول نے اپنا امامہ پہنایا، رسول نے اپنی ابا پہنائی، رسول نے اپنی قبا پہنائی، تو صرف جزائری میں ایک بات یہ لکھی کہ جب علی جانے لگے رسول نے کہا علی ٹھہرو۔ اپنے تمام ساتھی رسول اللہ کے کھڑے تھے سامنے، رسول اللہ نے تمام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ نعمت اللہ جزائری نے لکھا انوار النعمانیہ میں، تمام ساتھیوں سے رسول نے علی سے کہا ٹھہرو، اور تمام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا میرے ساتھیوں بتاؤ یہ جہاد کرنے لڑنے کون جا رہا ہے؟ عجیب سوال کیا۔ سب رسول کے ساتھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ سب کو پتہ ہے علی جا رہے ہیں، لیکن چونکہ رسول پوچھ رہے ہیں اور رسول عالم صحت میں ہے، عالم مرض میں بھی نہیں ہے، تو بتانا پڑے گا۔ سب کو پتہ ہے علی جا رہے ہیں، لیکن جب رسول نے سارے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ بتاؤ کون جا رہا ہے، اب سارے ساتھیوں نے علی کی ایک ایک فضیلت بیان کرنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اسد جا رہا ہے، کسی نے کہا حیدر جا رہا ہے، کسی نے کہا صفدر جا رہا ہے، کسی نے کہا ابو ریحان دین جا رہا ہے، کسی نے کہا قباب اہل لغت جا رہا ہے، کسی نے کہا عالم بالصبر جا رہا ہے، کسی نے کہا عالم بالنحو جا رہا ہے، کسی نے کہا خلیفۃ اللہ جا رہا ہے، کسی نے کہا وجہ اللہ جا رہا ہے، کسی نے کہا عین اللہ جا رہا ہے، کسی نے کہا لسان اللہ جا رہا ہے،
کسی نے کہا راکع جا رہا ہے، کسی نے کہا ساجد جا رہا ہے، کسی نے کہا عالم بالقرآن جا رہا ہے، کسی نے کہا عالم بالتوریت جا رہا ہے، کسی نے کہا عالم بالانجیل جا رہا ہے، کسی نے کہا عالم بالصحف الاولیٰ جا رہا ہے، کسی نے کہا در کعبہ جا رہا ہے، کسی نے کہا ذوالمحراب بالمنبر جا رہا ہے، کسی نے کہا شافع یوم محشر جا رہا ہے، کسی نے کہا ساقی حوض کوثر جا رہا ہے، کسی نے کہا قاتل مرحب و انتر جا رہا ہے، کسی نے کہا فاتح خندق و خیبر جا رہا ہے، کسی نے کہا ابو شبیر و شبر جا رہا ہے، کسی نے کہا یعقوب الدین جا رہا ہے، کسی نے کہا در کعبہ جا رہا ہے، کسی نے کہا معلم جبریل جا رہا ہے، کسی نے کہا باب مدینہ حکمت جا رہا ہے، کسی نے کہا دار خزانہ علم جا رہا ہے، کسی نے کہا مصداق انما ولیکم اللہ جا رہا ہے، کسی نے کہا صاحب انما یرید اللہ جا رہا ہے، کسی نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا جا رہا ہے، کسی نے کہا انما ولیکم اللہ و رسولہ جا رہا ہے، کسی نے کہا کہ فاتح بدر جا رہا ہے، کسی نے کہا فاتح احد جا رہا ہے، کسی نے کہا فاتح خندق جا رہا ہے، کسی نے کہا فاتح خیبر جا رہا ہے، کسی نے کہا بطول کا شوہر جا رہا ہے، کسی نے کہا کعبے کا گوہر جا رہا ہے، کسی نے کہا جبریل کا استاد جا رہا ہے، کسی نے کہا رسول کا داماد جا رہا ہے، کسی نے کہا خدا کا خانہ زاد جا رہا ہے، کسی نے کہا صفت آدم جا رہا ہے، کسی نے کہا رقت نوح جا رہا ہے، کسی نے کہا خلت ابراہیم جا رہا ہے، کسی نے کہا لسان اسماعیل جا رہا ہے، کسی نے کہا جمال یوسف جا رہا ہے، کسی نے کہا بشارت یعقوب جا رہا ہے، کسی نے کہا بشارت یعقوب جا رہا ہے، کسی نے کہا لحن داؤد جا رہا ہے، کسی نے کہا زہد یحییٰ جا رہا ہے، کسی نے کہا کرم عیسیٰ جا رہا ہے، کسی نے کہا حلال مشکلات جا رہا ہے، کسی نے کہا مولانا کائنات جا رہا ہے، کسی نے کہا امام المتقین جا رہا ہے، کسی نے کہا سید الموحدین جا رہا ہے، کسی نے کہا امیر المومنین جا رہا ہے، کسی نے کہا کل شیء ارسلناہ فی امام مبین جا رہا ہے، کسی نے کہا اسد اللہ الغالب جا رہا ہے، کسی نے کہا غالب علی کل غالب جا رہا ہے، کسی نے کہا مطلوب کل طالب جا رہا ہے، کسی نے کہا امام المشارق جا رہا ہے، کسی نے کہا امام المغارب جا رہا ہے، کسی نے کہا امام المشرقین جا رہا ہے، کسی نے کہا امام المغربین جا رہا ہے، کسی نے کہا نقطۃ دائرۃ المطالب جا رہا ہے، کسی نے کہا علی بن ابی طالب جا رہا ہے، کسی نے کہا عبد المطلب کا پوتا جا رہا ہے، کسی نے کہا ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، کسی نے کہا رسول کا بھائی جا رہا ہے، کسی نے کہا حاجت روا جا رہا ہے، کسی نے کہا مشکل کشا جا رہا ہے۔ ایک ایک فضیلت سب نے منتخب کر کے رسول کو بتا دی۔ اب رسول کا جواب سنیں، سب نے ایک ایک فضیلت بتا دی۔ رسول فرماتے ہیں تم نہ پہچان سکے کون جا رہا ہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے، ہم نے تو ایک ایک فضیلت چن کر منتخب کر کے بیان کر دی، اور رسول فرما رہے تم نہیں پہچان سکے۔ رسول کے ساتھی آئے میدان کی طرف، دیکھا سلمان محمدی کھڑے ہیں، ایمان اور معرفت کے بلند ترین درجے پر فائز حضرت سلمان فارسی۔ اب رسول کے ساتھی آئے، اب سنیں، بس یہیں پر بات ختم کروں گا، سنیں۔ سلمان، رسول کے ساتھی کہتے ہیں سلمان من یذهب الی الجہاد، سلمان یہ کون جا رہا ہے جہاد کرنے؟ اور سلمان کا جو ایمان اور معرفت کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں، اہل بیت کے بعد رسول فرماتے ہیں سلمان من اہل البیت، اس منزل پر فائز ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں سلمان یہ کون جا رہا ہے؟ سلمان سر جھکا کر کہتے ہیں انی لا اعلم من یذهب، مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا۔ ساتھیوں کو تو بڑا موقع مل گیا، آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ اخبرنی السلمان من اہل البیت السلمان لا یعلم من یذهب، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے، یا رسول اللہ سلمان کا تو علم اتنا کم ہے، سلمان کا علم تو اتنا کم ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جہاد کرنے کون جا رہا ہے۔ تو کم از کم اس زمانے میں رسول کے ساتھی بھی جانتے تھے کہ جس کا علم کم ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب رسول نے فرمایا اچھا بلاؤ سلمان کو نہیں پتا یہ کون جا رہا ہے۔ بلا کے لایا گیا، سلمان سر جھکائے سلام کر کے کھڑے ہوئے۔ اب رسول نے پوچھا سلمان من یذهب، سلمان یہ کون جا رہا ہے؟ اب سلمان نے جواب دیا، وہی جواب جو ساتھیوں کو دیا تھا، سر جھکائے کھڑے، اور رسول نے پوچھا سلمان یہ کون جا رہا ہے؟ سلمان نے سر جھکا کے کہا انی لا اعلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا یہ کون جا رہا ہے۔ اب رسول نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کر رسول نے کہا
سلمان سے، یا سلمان لماذا لا تعلم یزر، سلمان ذرا سبق تو بتاؤ، وجہ کیا ہے، تمہیں کیوں نہیں معلوم؟ ان سب کو تو ایک ایک فضیلت معلوم ہے، تمہیں کیوں نہیں معلوم کہ یہ کون جا رہا ہے؟ اب سلمان نے سر اٹھایا، چہرے رسالت کی زیارت کی، اور زیارت کر کے جواب میں خاتم النبیین علیہ السلام سے حضرت سلمان فارسی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ کون جا رہا ہے، مجھے کیا پتا؟ یا رسول اللہ وجہ یہ ہے مجھے پتہ نہ ہونے کی کہ یا رسول اللہ اخبرنی معرف اللہ الا رسول والی، عرف رسول اللہ ولی وما عرف علی الا اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کو یا رسول پہچانتا ہے یا علی پہچانتا ہے، رسول کو یا اللہ پہچانتا ہے یا علی پہچانتا ہے، علی کو یا اللہ پہچانتا ہے یا رسول پہچانتا ہے، یا رسول اللہ مجھے کیا پتا کون جا رہا ہے، اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ تو اب رسول نے فرمایا سنو، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی کل ایمان ہے، وقت کی قید نہیں ہے، زمانے کی قید نہیں ہے، کل ایمان مطلق، جو علی کے مقابلے میں ہے وہ کل کفر ہے۔ علی کل ایمان ہے، امام حسین کل دین ہے۔ اور بس ایک بات مسائل کی، اس کے بعد گفتگو ختم، اس لیے کہ وقت محدود ہے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو نہ حسین علیہ السلام شہید کیے جاتے، نہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے سر سے چادریں اترتی، نہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے منہ پر تماچے پڑتے، نہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے کانوں سے گوشوارے اترتے، نہ معصومین اماموں کو زہر دیا جاتا۔ اور اس حوالے سے ایک جملہ عرض کر دوں کہ اپنی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں بس ایک بات، اور گفتگو ختم ہو گئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی ظاہری حیات میں، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ بہت کم سن تھی، اپنی ظاہری حیات میں ایک صندوق نکال کر لائیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، بس یہی بات ختم کر دوں گا۔ اب جناب زینب سلام اللہ علیہ سامنے بیٹھی ہے، کم سن ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس صندوق میں سے 4 کفن نکالے، ایک کفن نکال کر آگے بڑھایا، بیٹی زینب تمہیں پتہ ہے یہ کس کا کفن ہے؟ کہا اماں جان آپ بتائیں۔ کہا بیٹی یہ میرا کفن ہے۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے دوسرا کفن نکالا، بیٹی زینب پتہ ہے تمہیں یہ کس کا کفن ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں اماں جان مجھے خبر نہیں، آپ بتائیں۔ بیٹی یہ دوسرا کفن تمہارے بابا علی کا ہے۔ اب 28 سفر کے حوالے سے بس یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور بات ختم۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے تیسرا کفن نکالا، بیٹی پتہ ہے یہ کس کا کفن ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اماں جان آپ بتائیں یہ کس کا ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں بیٹی زینب یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب جب اتنا بتا چکی نا جناب سیدہ، اب چوتھا کفن نکالا۔ اب جناب سیدہ نے نہیں پوچھا، چونکہ ترتیب سے بتا رہی تھی نا، جیسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے، بس گفتگو کے اختتامی جملے، جیسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے چوتھا کفن نکالا، اب کم سن جناب زینب سلام اللہ علیہ بولے ہاں اماں میں سمجھ گئی، وہ بھائی حسن کا کفن تھا نا، یہ بھائی حسین کا کفن ہوگا، یہ بھائی حسین کا کفن ہے نا، یہ بھائی حسین کا کفن ہے۔ جناب سیدہ نے کہا نہیں بیٹی یہ تیرے بھائی حسین کا کفن نہیں ہے، یہ دوسرا کفن بھی تیرے بھائی حسن کا ہے، اس لیے کہ اس کا جنازہ گھر سے 2 دفعہ اٹھے۔ سیعلم الذین ظلموا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیفا ادعو کا وانا انا وکیفا اقطع رجائی من کا وانت انتا